Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. ایک آدمی شام سے تھا، مدینے میں رہتا تھا اور اس کا امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر کافی زیادہ آنا جانا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ امام محمد باقر علیہ السلام کی توہین کرتا اور کہتا، اگر میں آپ کے گھر آتا ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ دانش مند اور خوش بیان ہیں۔ امام علیہ السلام اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک بھی سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس امام ہمیشہ اس سے نرم لہجے میں بات کرتے۔ ایک عرصہ گزر گیا اور وہ شامی آدمی بیمار ہو گیا اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا، اور اس کے دوبارہ صحتیاب ہونے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس حالت بیماری میں اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو وصیت کی کہ اس کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ امام محمد باقر علیہ السلام ادا کریں۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ لوگوں نے جب اسے مرا ہوا پایا تو ان میں سے ایک آدمی مسجد کی طرف روانہ ہوا تاکہ شامی آدمی کی وصیت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کو بتا سکے۔ وہ مسجد پہنچا، دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے امام کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ نماز کے بعد وہ امام کے پاس گیا اور امام کو شامی آدمی کی وصیت کے متعلق بتایا، اور امام کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی دعوت دی۔ امام نے فرمایا کہ وہ شخص مرا نہیں ہے، آپ لوگ جلد بازی نہ کریں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اس کے بعد امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد امام شامی آدمی کے گھر کی طرف چل دیے۔ امام اس کے سرہانے بیٹھے اور اسے آواز دی۔ شامی آدمی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور امام کا جواب دیا۔ سب لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر امام نے اس کے لیے شربت منگوایا اور اپنے دستے مبارک سے اسے پلایا اور اس کو ٹھنڈی غذا کھانے کو کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور امام کے پاس گیا اور کہا کہ یبنا رسول اللہ، میں تسلیم کرتا ہوں، بے شک آپ ہی حجت خدا ہیں۔